بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 میں سائنس گروپ ہو یا جنرل گروپ، دونوں کلاسز اردو کے پیپر میں ایک سوال آتا ہے کہ اشعار کی تشریح کریں بمع سیاق و سباق۔ تو اس سلسلے میں کچھ امپورٹنٹ اشعار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کو یاد کریں، کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ اس میں پوری ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلا شعر جو ہے یہ ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ یہ شعر ہماری کتاب میں موجود میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر اردو ادب کے ایک بہترین شاعر ہیں۔ ان کو خدائے سخن اور شہنشاہ تفضل کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے کچھ نہ لیا، ہم تو اس دنیا میں فقیروں و مسافروں کی طرح رہے، ہم نے دنیا میں اپنے حصے کا کام کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک فقیر صدا لگاتا ہوا آتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ دنیا نے نہ کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ دے گی۔ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں فقیروں اور مسافروں کی طرح رہیں۔ اب ہمارا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہم تم کو دعا دے کر جا رہے ہیں کہ شاید تم کو یہ بات یاد رہ جائے کہ یہ دنیا 4 دن کا کھیل ہے۔ یہاں سے ہم کچھ نہیں لے کے جا سکتے سوائے اعمال کے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ یہ شعر ہماری کتاب میں موجود میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر اردو ادب کے ایک بہترین شاعر ہیں۔ ان کو خدا سخن اور شہنشاہ تفضل کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا کوئی سا بھی شعر آئے تو آپ نے یہ 1.5 لائن ضرور لکھنی ہے، یہ سیاق و سباق ہے۔ اب اس کے بعد تشریح شروع ہوتی ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ خدا میرا محبوب ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے جلوے، اس کی تخلیق کردہ ہر چیز میں نمایاں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں اس رب العزت کی حقانیت کے قائل ہو جائیں گے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تو اس وقت اپنی بے بسی اور بے حقیقت ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ذات سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر ہم خود اپنے میں نہیں رہتے۔ ہماری سوچوں اور خیالات میں ہمارا محبوب حقیقی یعنی اللہ ہی ہوتا ہے۔ جنہیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جنہیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ سیاق و سباق میری ہدایت کے مطابق آپ یاد کر لیجئے گا، شروع میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری پیشانی اس کے آگے ہی جھکتی ہے، اور جب ہم اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا خیال کرتے ہیں تو ہماری پیشانی سجدہ کرتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر بندے کو یہ روا نہیں کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے، کیونکہ اسی طرح بندگی کا حق ادا ہوگا، لیکن ہم گناہ گاروں سے اس کی بندگی کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اس کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اب ہمیں اس کے حضور جانا ہے، یعنی ہمیں واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ زمین چمن میں گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن میں گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس شعر کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ 3 اشعار پیچھے جو پڑھے گئے وہ آپ کے سامنے وہ تھے میر تقی میر کے۔ اب یہ حیدر علی آتش کے 2 یا 3 اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ان کا سیاق و سباق ایک جیسا ہی ہوگا۔ تو پہلا سیاق و سباق میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر اگلے والے اشعار میں صرف تشریح کر دوں گا۔ تو یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آتش دبستان لکھنؤ کے ایک عظیم شاعر ہیں۔ وہ ایک صوفی شاعر تھے۔
ان کی شاعری میں رنگا رنگی ملتی ہے۔ تو بچوں یہ تھا آپ کا سیاق و سباق۔ اب اس کے بعد تشریح شروع ہوتی ہے۔ اس شعر میں آتش کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زمین میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول نکلتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مختلف حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہر بات قانون قدرت سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب آسمان والا حکم دیتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، تختہ بن جاتا ہے، سونا مٹی اور مٹی سونا بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم جو کچھ سوچیں اور کریں، جو مرضی اور ارادہ کریں، لیکن اصل فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ جب آسمان رنگ بدلتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں آتش کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں عظیم بادشاہ اور فاتحین گزرے ہیں، جیسا کہ سکندر اعظم، جس نے صرف 30 سال کی عمر میں ہی آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ ایران کا مشہور بادشاہ دارا، جس کی فتوحات بھی بہت ہیں، مگر اب ان دونوں کی قبروں کے نشانات بھی باقی نہیں ہیں۔ دنیا سے ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے عظیم لوگ اس دنیا میں آئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا تو پڑے گا، پھر وقت ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔ اپنے زبان کے نام پر لوگ اب پردہ گمنامی میں جا چکے ہیں، جب وہ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں آج ہی سے سوچنا شروع کر دیں۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے، پھل، میوجات پیدا کیے ہیں۔ ہماری زبان ان تمام ذائقوں سے آشنا ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ زبان کلام کے مزوں سے بھی آشنا ہے، لیکن یہی زبان اس مالک حقیقی کا اتنا شکر ادا نہیں کرتی جتنا کرنا چاہیے۔ وہ مالک حقیقی جس نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کی ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ زبان سب مزوں سے لطف اندوز تو ہوتی ہے، مگر ذات واحد کا شکر اور تعریف کرنے میں بڑے بخل سے کام لیتی ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک ہے۔ وہ اپنی شاعری میں زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا انداز بیان دوسرے تمام شاعروں سے بالکل الگ ہے۔ تو بچوں یہ تو تھا آپ کا اس کا سیاق و سباق۔ اب اس کی تشریح میں بیان کرتا ہوں۔ اس شعر میں غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جو بھی بات کرتا ہوں وہ تم رد کر دیتے ہو، اور نہایت متکبرانہ انداز میں کہتے ہو کہ تم کیا ہو۔ اے محبوب، تم اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور بلند سمجھتے ہو اور مجھ کو کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارا اس طرح بات کرنا کہاں تک درست ہے؟ کیا یہی تہذیب ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اپنے انداز کو بدلو اور اس متکبرانہ انداز کو بدل لو۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جدائی کی آگ سے میرا سارا بدن جل چکا ہے اور یقیناً دل بھی بدن کے ساتھ ساتھ جل گیا ہوگا۔ اب کیوں میرے پاس آئے ہو؟ تم اب میری راکھ کرید کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر تم کو مجھ سے اتنی الفت اور محبت تھی اور میرا دل اتنا ہی عزیز تھا تو اس کو جلنے سے پہلے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے تھی نا آپ کو۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی،
تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے؟ اس شعر میں غالب انتہائی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اول تو ہم میں اظہار آرزو کرنے کی طاقت ہی باقی نہ رہی، لیکن اگر طاقت حاصل بھی ہو جائے تو ہمیں امید نہیں کہ ہمارا محبوب ہماری تمنا پوری کر دے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں۔ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ جنگ آزادی سن 1857 میں گرفتار ہوئے اور 5 سال تک اسیری کی زندگی بسر کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹیں وہ اشعار کی شکل میں انہوں نے پیش کر دیں۔ ان کی غزل میں دنیا کی بے ثباتی، شوخی اور تصوف کے مضامین ہیں۔ تو یہ تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار کا سیاق و سباق، جو ہر شعر میں آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں ظفر دہلی کی تباہی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں اب میرا دل نہیں لگتا، یعنی اب میرا دل اس دنیا سے بھر چکا ہے، میں مزید جینا نہیں چاہتا، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اسے فنا ہونا ہے۔ آج کے کھیل تماشے اور خوشیاں ہو سکتا ہے کل نہ ہو، اس فانی دنیا سے کس کی بنی ہے؟ ہر شخص یہاں آتا ہے اور ایک مدت پوری کرنے کے بعد اس کو واپس جانا پڑتا ہے، کچھ بھی دائمی نہیں ہوتا، وقت مناظر بدلتا رہتا ہے۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر مایوسی کی انتہا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے بہت سے غم اٹھائے، بہت ٹھوکریں کھائیں، اپنوں اور غیروں کی ستم دریفیاں دیکھیں، اب ہمارے دل میں مزید ستم برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں۔ اے میری حسرتوں اور میری تمناؤں، اب میرے دل میں اتنی سکت نہیں کہ میں تمہارا بار اٹھا سکوں، دل داغ داغ ہے، اس لیے تم کہیں اور چلی جاؤ۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس شعر میں ظفر کہتے ہیں، اپنی مظلومیت کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ جیسا کون بد نصیب ہوگا جو اپنے وطن سے اتنا دور ہے، میرا دم آخر ہو چکا ہے اور میں غیر ملک میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، اگر مر گیا تو دفن کے لیے وطن کی زمین بھی نہ ملے گی، مجھ جیسا بدقسمت اور کوئی نہ ہوگا کہ جس کو قبر کے لیے اپنے وطن میں 2 گز زمین بھی نہ ملے جہاں مجھے دفنا دیا جاتا ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ یہ شعر ادا جعفری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ ادا جعفری اردو ادب کی پہلی مقبول ترین شاعرہ تصور کی جاتی ہے۔ اردو شاعری میں غزل کے علاوہ آزاد نظم اور ہائیکو میں بھی ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ 1981 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا اس کا سیاق و سباق۔ اب اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ مجھے میرا محبوب بہت پیارا ہے، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی، لیکن میں اپنے محبوب کی جفاؤں سے بھی بڑی خائف ہوں۔ شاعرہ چاہتی ہے کہ محبوب صرف انہی کا نام لیتا رہے، اگر پیار سے نہیں لے رہا تو کوئی الزام ہی لگا کر ان کا نام لے کر ان کو یاد رکھے۔ تو جناب یہ تھی چند اشعار کی تشریح جو کلاس 9 کے سائنس اور آرٹس گروپ کے تمام طلباء و طالبات یاد کر کے اپنا پیپر ایزیلی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں گے، اس کے مطابق تیاری کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انہی میں سے آپ کے ریکوائرڈ اشعار آ جائیں گے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کریں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو۔ اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل تو سبسکرائب کر دیں اور ٹھہریں پریس بیل آئیکن ضرور کر دیجیے گا، یعنی بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو جملوں کی تشریح سے متعلق ویڈیو دوں گا، جو آپ کے یہاں کلاس 9 کے اندر جملوں کی تشریح سے متعلق آتا ہے۔ آپ اس کو بھی واچ کیجیے گا، اس کے مطابق تیاری کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی، ٹھیک ہے؟ پریس کر دیجیے گا بیل آئیکن۔ تھینک یو، خدا حافظ۔